आईएसआई की बड़ी जीत है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि फौज ने लंदन में भी एक शिकार कर दिया और परवेज जलाई के बाद अब अगली बारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि प्रोजेक्ट इमरान खान से जुड़े एक एक शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया जा रहा है, किसी सूरत माफी नहीं है। बड़ी खबर यह है कि मेजर आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब है, वो पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं आईएसआई के। तो जब पाकिस्तान में तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हुई थी तो ये मेजर आदिल राजा जो है ना ये बाहर भाग गया और वहां पे जाके सिर्फ तोपों का रुख ना एवं एक प्रोपेगेंडा, ये मेजर आदिल राजा हो गया, शाहीन से भाई साहब हो गए और 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। तो इसने मेजर जो अपने ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब है उनके खिलाफ भी बहुत कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें फैलानी शुरू की अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक पेज के ऊपर। तो उसके बाद अब पिछले साल 2022 अगस्त में ब्रिगेडियर राशिद नासिर ने हद के इज्जत का दावा किया हुआ था बाहर इनके खिलाफ लंदन में, तो अब इंग्लैंड में। तो उसके बाद इनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा था और ये बाहर का जो कानून है ना वो पाकिस्तानी कानून के तरह नहीं है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वहां पे इंसाफ मिलता है और बड़ा बेहतरीन इंसाफ मिलता है। और ये जो मेजर आदिल राजा और इस तरह के जो लोग बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना, तो इनके दुश्मन नासिर जो थे ना वो भी बड़ी हसरत की निगाहों से देखते थे कि यार ये तो हम नहीं कर सके जो ये लोग कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत बातें फैलाई जा रहे हैं। और ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब उन्होंने हद के इज्जत का दावा किया हुआ था, उन्हें कामयाबी मिली और इस बुनियाद पर मेजर आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन तकरीबन 1.5-2 दिन हो गया। उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो भी खामोश है, उनका जो यूट्यूब फेसबुक है वो भी खामोश है और अब वो गिरफ्तार होकर बाहर बैठे हुए हैं। कामयाबी है ना कि जो उनकी कानूनी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक जो वो सोशल मीडिया पर गंद फैला रहे थे, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया या कोई इस तरह का ट्वीट, वो भी जनाब जी बैन करवा दिया गया। आईएसआई की एक बेहतरीन काविश और बेहतरीन कह ले हिकमत अमली की वजह से वो भी बैन कर दिया गया। और प्रोजेक्ट इमरान खान को जो चलाने वाले थे और जो इनके साथ जुड़े हुए थे, खासतौर पर इमरान खान साहब जो इनको लीड कर रहे थे और इनके जो सरगना बने हुए थे इस प्रोजेक्ट के, वो ना एक कह ले कि गलत अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इस सारी चीज़ों को ना लीड किया, इन सारी चीज़ों को लेकर चले और जो गलत समझ ले कि जिन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया और वो रीड ना कर पाए, उनमें इमरान खान साहब, परवेज जलाई साहब, उमर अता बंदयाल साहब। उमर अता बंदयाल साहब तो बाद में आते हैं ना, लेकिन पहले जो आते हैं वो हैं परवेज जलाई साहब। परवेज जलाई साहब को चौधरी शुजात हुसैन ने समझाया, उनके घर वालों ने समझाया, नवाज शरीफ ने समझाया और उसके बाद आसिफ अली जरदारी तक ने समझाया, लेकिन वो मैं हकीकी आज़ादी लेके छड़नी, वो कहते थे मैंने हकीकी आज़ादी लेके छोड़नी है, मैं इमरान के साथ खड़ा हूं, मैं असली और नस्ली नहीं। लेकिन अब रोध हो रहे हैं, अब वो बिलक रहे हैं। और कल वो जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि 10 दिन हो गया मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं और 6x6 का कमरा है जहां पे मुझे रखा गया, वहां पे पंखा भी नहीं है, गर्मी बहुत है, मैं दिल का मरीज हूं और साथ साथ मेरे घुटनों पे सोजिश है, मुझे कार्डियोलॉजी लेके गए हैं तो मुझे दस्ती यानी 10-15 मिनट के अंदर मेरा चेकअप करके मुझे फौरन वहां से लेके चले गए। मुझे ना वकला से मिलने दिया गया, ना मेरे रिश्तेदारों से मिलने दिया गया, ना मेरी फैमिली से मुझे मिलने की इजाजत दी गई है। तो मेरे साथ देख लें ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तो साफी ने पूछा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो वो कहते हैं मुझसे कोई मिलेगा तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, मुझसे तो कोई मिल ही नहीं रहा जनाब जी। लेकिन क्या हुआ, गलत जज किया, गलत फहमी में थे ये, अदारों से बालातर होके अब इन्होंने अपने आप को अदारों से ऊपर समझ लिया था कि अदारे हमारे पता नहीं क्या है, हम सब भाई सब कुछ हो गया, हम इमरान के साथ हैं तो सब कुछ हो गया हमारे साथ, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये अपने ना वो क्या कहते हैं अंजाम से बाखबर थे, इनको पता ही नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं और इसका आगे अंजाम क्या होगा। उमर अता बंदयाल साहब बकौल इमरान शफकत के, उमर अता बंदयाल साहब को भी बता दिया गया है, उनके करीबी बंदे, उनका करीबी दोस्त कह लें, रिश्तेदार कह लें, उनका जो भी कह लें, उनके जरिए पैगाम उमर अता बंदयाल साहब को पहुंचा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पहुंचा दिया गया था कि अब आपकी बारी है। उनको यहां तक कहा गया कि आपकी फैमिली छुट्टियों पर जा रही है, लेकिन आप छुट्टियां आप भी चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जाता। तो उनको समझाया गया, उनकी तो यही एक ख्वाहिश थी। और उमर अता बंदयाल साहब जितने डंके की चोट पे इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे थे, नजायज रिलीफ दे रहे थे, ए जमानत इमरान खान दा बंदा तू अल्लाह जमानत ला जा,
عمران خان کا تو فواد چودھری ہے، زمانہ لے جا، اسد عمر ہے عمران خان کی زمانہ لے جا، وہ تو ایسے ونڈی کی بانٹ رہے تھے ضمانتیں، یہ جتنے بھی تھے ہمارے عدالتیں، تو وہ تو اب انجام سے بے خبر تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں، انہوں نے ریڈ کیا ہی نہیں، ان کی یہی خواہش تھی کہ 2/3 سے میں عمران خان کو وزیر اعظم بنا دوں، الیکشن جتوا دوں، اور پرویز الہی کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دوں، اور میں خود ایکسٹینشن۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن یہ عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، اور ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے جو عمران پروجیکٹ کا حصہ ہے، جو پرویز الہی صاحب نے کل بات کہی ہے، 10 دن سے کپڑے نہیں چینج کیے، ٹھیک ہے، 6x6 کا کمرہ کتنا ہوتا ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، چھوٹا سا کمرہ ہے کہ انسان کا دم گھٹتا ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، پنکھا ہے، کوئی اے سی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں پنکھا بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں پہ تو آج کل اے سی میں ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھا جا رہا، اے سی کے بغیر تو بندے کا گزارا نہیں ہے، اور پنکھے کے نیچے جیلوں میں تو ویسے ہی بڑا حبس ہوتا ہے، اور جو لوگ گئے ہیں وہی اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، باقی اور کوئی ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، اور اب یہ عبرت کا نشان ہے، ان کو سمجھایا تھا، ان کو بتایا تھا، وہ کہتے تھے میں عمران کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا پرویز الہی صاحب کو، اگلے دن انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام عدالت میں ان کے پیشی کے دوران ان کو جو ریلیف ملا، عدالت کی طرف سے ضمانت ملی، تو انہوں نے کہا میں عمران کے ساتھ ہوں، تو آج کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، مجھے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا، رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، 10 دنوں سے میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 6x6 کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، اور گرمی بہت ہے، پنکھا ہے کہ نہیں ہے، گرم پانی ہے کہ نہیں ہے، گھٹنوں میں میرے سوجن ہے، دل کا میں مریض ہوں، مجھے کارڈیالوجی لے کے گئے تو مجھے فوراً انہوں نے وہاں سے ڈسچارج کروا دیا، فارغ کروا دیا، تو بھائی بھی ایسا تو ہوتا ہے نا ایسے کاموں میں۔ اب یہ لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے والی بات ہے، اگر یہاں سے بیٹھے لندن میں خاموش مجاہد، جو وہ کہتا تھا نا عادل راجہ، خاموش مجاہد نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اس کو اگر بولتی بند کروائی جا سکتی نا، تو پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کی بولتی بند کروانا، جو اس طرح کی بکواس فضولیات جو بکتے ہیں، ان کے لیے پاکستانی آرمی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پاکستانی آرمی کے ساتھ سب سے بڑی طاقت جو ہے نا، وہ عوام کی طاقت ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایسا ہوگا بھی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی میں، پرویز الہی صاحب نے کہا میں تو فیض حمید کے کہنے پہ کر رہا تھا، میں تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ کر رہا تھا، میرا تو اپنا کچھ نہیں تھا، تو بھائی لوگوں نے کہا، طاقتور شخصیت نے کہا اپنی عقل بھی کام کرتی ہے آپ کی کہ نہیں، کہ آپ کو کوئی کچھ کہے گا تو آپ کر لیں گے، اب بھی تو کریں نا پھر، اب موجودہ آرمی چیف صاحب اگر آپ کو کہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں تو چھوڑیں گے آپ، ابھی تو آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران کے ساتھ، تو بھائی اس میں جس میں آپ کو اپنی دلچسپی اور اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا، اب لوگوں نے وہ کام کیا، اور دیکھ لیں خاموش مجاہد کا کیا حال کیا، اور پاکستان میں رہنے والوں کا تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے نا معاملات کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر پائے، مس مینجمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اوور کانفیڈنس، خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ، میں کچھ نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے اپنے پہ یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف میں کل ہی کافی ہوں، میں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، اور جو آپ نے JIT میں جو جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے وہاں پہ کیا بیان دیا کہ انہوں نے پوچھا آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ فیصل نصیر کے اوپر جو ہمارے وہ DGIS آئی ہیں شاید، ان کے اوپر آپ نے جو الزام لگایا، آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ وہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، آپ نے موجودہ آرمی چیف کے اوپر جو الزامات لگائے، یا آپ نے سابقہ آرمی چیف کے اوپر جو الزامات لگائے، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو بھائی پیچھے کیا بچتا ہے؟ آپ کے اوپر مزید کیس بنتے ہیں پھر اس معاملے میں، آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں، کسی کے اوپر بہتان لگائیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس پروف بھی کوئی نہ ہو، ثبوت بھی کوئی نہ ہو، تو پھر تو بھائی آپ کے اوپر کیس ہے نا، یا تو آپ معذرت کریں، یا ہرجانہ بھریں، یا جو بھی قانونی اس میں ہوتی ہے پیچیدگیاں، وہ آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب شاید ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے، کیونکہ شیریں مزاری صاحب، جب اسد کیسر صاحب، ہمیں ابھی بھی کچھ چیزیں یاد ہیں کہ اسد کیسر صاحب جب PTI کی میٹنگ ہوتی تو اسد کیسر کہتے تھے خان صاحب یہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، آپ اس سے آگے نہ جائیں، بس کر دیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو شیریں مزاری نا جو طنز کستی تھی، وہ آ گیا بھگوڑا، وہ آ گیا بزدل، تو اس طرح آج وہ اپنی سیاست کو چھوڑ کے سائڈ پر ہو کے بیٹھے ہیں۔ پھنسا کون؟ عمران خان۔ سولی پہ کون چڑھے گا؟ عمران خان۔ بھگتے گا کون پیشیاں؟ عمران خان۔ باقی تو سب گنگا نہا رہے ہیں نا، جس نے پریس کانفرنس کی وہ اپنی زندگی چل مارے۔
ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے، ملک کے اندر بھی رہ سکتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس نے پریس کانفرنس نہیں کی یا جو ان چیزوں میں باقاعدگی سے کہہ لیں کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ملوث تھے، اعجاز چودھری، محمود الرشید، اسد کیسر، مراد سعید، عمران ریاض خان کہہ رہا ہوں، عمران خان، قمر شوذب، یاسمین راشد صاحبہ، اس طرح کے بہت سے ایسے بندے ہیں، 13-14 افراد ہیں جو فرنٹ فٹ پہ آ کے جنہوں نے اس طرح سے پاکستانی کی کہہ لیں کہ سلامتی کو داؤ پہ لگایا کہ نہیں، وہ پاکستان کی کیا کوئی بھی آرمی اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ آپ آرمی کے اندر کوئی اختلاف یا کوئی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں یا توڑنے کی کوشش کریں یا ان کے اوپر الزامات کی بارش کر دے۔ تو اگر یہ پاکستان کے علاوہ آپ کو بتائے کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی آرمی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی بھائی، وہ اس چیز کی معافی نہیں دے سکتی، وہ پھر اپنا پورا جتنا بھی ان میں زور ہوگا نا تو وہ کرے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ISPR نے کئی دفعہ پریس ریلیز، پریس کانفرنس، ٹویٹ کے ذریعے بارہا دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آنا چاہتے درمیان میں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل کے ان چیزوں کو ہینڈل کریں، ہمیں مت گھسیٹے۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں، آؤ 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 آؤ، تو بس پھر آؤ، اب بھگتو، اب آپ نہیں بھگت سکتے، آپ ان کا نہیں برداشت کر سکتے ان کا ڈنڈا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس تو کچھ نہیں، ایک خاموش مجاہد کو گرفتار کر لیا گیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کے بند ہیں، ٹھنڈے پڑے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے کیا بنتا ہے، کتنی ان کو لمبی سزا ہوتی ہے، اتنی کت سزا ہو کہ وہ بندے کے پتر بن جائیں اور پاکستانی آرمی کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں۔ پاکستانی آرمی کے خلاف پاکستانی عوام بات نہیں سن سکتی، ہم لوگ نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے، خامیاں خوبیاں سب میں اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ پاکستانی آرمی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، اور کوئی قدرتی آفت آ جائے، بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، جن کے بچے شہید ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ ہم لوگ یہاں پہ تو باتیں کر دیتے ہیں نا، پاکستانی آرمی یہ وہ ایسے ویسے تو ویسے، تو بھائی جو بارڈر پہ ہے اور جو ان سب چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے، ان کے لیے تو پھر کتنی مشکلات ہیں، ان کے لیے کتنے سیکریفائز ہیں، اپنی فیملیوں سے دور رہتے ہیں، تو ان کو تو بھائی سلام ہے۔ تو پاکستانی عوام ہمیشہ سلام پیش کرتی رہے گی۔ جیسے کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔